ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 دسمبر 2013 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام ہفتے بھر میں مختلف اوقات میں اس کا ریپیٹ بھی MTA میں نشر کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہیں اور یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کو لائیو اور انٹریکٹیو پیش کرنے کا یہی مقصد ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکیں، اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، ٹیلی فون کالز، ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم حضرت مسیح عیسیٰ ناصری علیہ السلام کی وفات و حیات کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا تھا کہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے اس بات کو دنیا کے سامنے اس حقیقت کو پیش فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بجسد عنصری زندہ موجود نہیں ہیں، بلکہ آپ وفات پا چکے ہیں، اور آخری زمانے میں امت محمدیہ میں جس مسیح کی آمد کی خوشخبری قرآن و احادیث میں دی گئی ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ امت محمدیہ کا ہی ایک فرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات سے متصف ہو کر امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے تشریف لائے گا۔ ناظرین کرام، نہ صرف یہ بلکہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے ایک طویل تحقیق کے بعد اس حقیقت کو بھی دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام فلسطین سے نکل کر بنی اسرائیل کے گم شدہ بھیڑوں کو، یعنی بنی اسرائیل کے بعض قبائل کی تلاش میں ہندوستان تشریف لائے، اور آپ کی قبر ہندوستان کے صوبہ کشمیر کے شہر سری نگر کے محلہ خانیار میں موجود ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس سلسلے میں ایک معرکۃ الآراء تصنیف تحریر فرمائی ہے جس کا نام مسیح ہندوستان میں ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم حضور انور کی، حضور اقدس علیہ السلام کی اسی تصنیف کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس موضوع پر ڈسکشن کے لیے جو علماء کرام کا پینل آج ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں موجود ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، مردے کو زندہ ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں، بالخصوص 21ویں صدی کے اس ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور میں ایسی بات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، ایک عام انسان بھی ایسے دقیانوسی اور بے بنیاد عقیدے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، کجا یہ کہ اہل علم اور عقل جن کی فراست نور قرآن اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو، وہ یہ عقیدہ رکھیں۔ ناظرین، حیات مسیح کا عقیدہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں عیسائی نو مسلموں کی طرف سے اسلام میں داخل ہوا، اور نزول مسیح کی پیشگوئیوں کے پس منظر میں بعض جید علماء بھی اس غلط فہمی کے شکار ہوئے، اور اس میں یہ بھی اضافہ ہوتا گیا کہ اس کو دین کا اصل الاصول سمجھا جانے لگا اس عقیدے کو،
اور جو اس کا منکر تھا اس پر کفر کے فتویٰ لگائے گئے۔ بائیں ہمہ ہر زمانے میں ایسے علماء بھی پیدا ہوتے رہے جنہوں نے حیات مسیح کے عقیدے کو رد فرمایا اور قرآن اور احادیث کی صحیح تفسیر کرتے ہوئے اس عقیدے کے خلاف استنباط فرمایا۔ اور آج تو زمانہ اس حد تک اس کے رنگ بدل چکے ہیں کہ مسلمان کیا بلکہ عیسائیوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد اس ناقابل فہم عقیدے سے بالکل بیزار ہو چکی ہے۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے ایک طویل تحقیق کے بعد سن 1899 میں کتاب مسیح ہندوستان میں تصنیف فرمائی، جس کی عام اشاعت آپ کی وفات کے بعد سن 1908 کے ماہ نومبر میں ہوئی۔ اس معرکۃ الآراء تصنیف میں حضور علیہ السلام نے اناجیل، اسلامی لٹریچر، قرآن و احادیث، طب کی کتب، بدھ مذہب کی کتب اور آثار قدیمہ کے مختلف اور بے شمار شواہد سے نہ صرف حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے سفر کشمیر کو ثابت فرمایا بلکہ وہ نقشہ بھی آپ علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے جو حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے یروشلم سے لے کر ہندوستان تک آنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی یہ تحقیق دنیا کے سامنے جب پیش ہوئی تو ایک انقلاب برپا ہوا، اور آپ کی اس تصنیف مسیح ہندوستان میں کے مطالعے کے بعد ہر دل یہ گواہی دے گا کہ حیات مسیح کا جو عقیدہ ہے یہ بے بنیاد ہے اور ناقابل فہم ہے اور یہ ایک سراسر افطرا ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے وفات کے بارے میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحقیق اور آپ کی معرکۃ الآراء تصنیف مسیح ہندوستان میں کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اس سے پہلے میں اپنے مشاہدین کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت بھی موجود ہے۔ اب سب سے پہلے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام پر سن 1890 کے اواخر میں یہ انکشاف فرمایا کہ مسیح ناصری علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اس کا اعلان آپ نے اپنی مشہور تصنیف فتح اسلام میں فرمایا، جس کے بعد آپ نے تحقیق کا ایک تسلسل شروع کیا حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی اور واقعہ صلیب کے بعد آپ کے سفر کے تعلق سے بھی، اور مختلف تصانیف آپ نے تحریر فرمائی ہیں جن میں سے ایک مسیح ہندوستان میں بھی ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ جو تحقیق ہے اس کے تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ ناظرین کرام، عرض یہ ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی اور اللہ کی قسم کھا کے یہ فرمایا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ صلیب کو توڑیں گے، کسر صلیب کا کام کریں گے۔ کسر صلیب سے مراد تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی نزول کا انتظار کیا جا رہا ہے، جن کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ کوئی ہتھوڑا لے کے آئیں اور لکڑی کی اور سونے کی اور چاندی کی جو بھی صلیبیں ہیں ان کو توڑیں، یہ مراد نہیں ہے۔ کسر صلیب سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تثلیث کا بنایا ہوا عقیدہ ہے، پولوس مذہب کا ایجاد کردہ عقیدہ ہے، اس کا وہ بطلان اور رد کریں گے۔ یہی بات شارح صحیح بخاری امام عینی بدر الدین عینی نے کہی، یہی حجر بن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ یبطل النصرانیہ، کہ وہ دین نصرانیت کا بطلان کریں گے۔ یہ ہے کسر صلیب سے مراد۔ اب میں یہاں بات یہ بھی واضح کرتا چلا جاؤں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ ان کے عقیدے کے بارے میں قرآن مجید میں صاف لکھا ہے، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہی، اے اللہ میں نے لوگوں کو یہی حکم دیا کہ وہ اس اللہ کی عبادت کریں جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ وحدانیت انہوں نے اس کی تعلیم دی، ایک خدا کی عبادت انہوں نے سکھائی۔ لیکن ان کی یہاں سے ہجرت کے بعد پولوس مذہب ایک جاری ہوا،
جس نے یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ اللہ تین میں منقسم ہے، اللہ، باپ، بیٹا، روح القدس، اور قرآن مجید نے اس کا اس طرح سے ذکر کیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ، اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو عقیدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا کہ انہوں نے ربی و ربکم کی تعلیم دی تھی۔ یہ ثالث ثلاثہ تثلیث کہتے ہیں تین کو، یہ تین کا عقیدہ پولوس مذہب نے، پولوس نے جاری کیا، جن کا نام شاؤل تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ عقیدہ پیدا کیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ، کہ مسیح ہی اللہ ہے، یہ انہوں نے عقیدہ جاری کیا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو آپ کا یہاں پر سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جو یہ تثلیثیت، یہ جو پولوس کا مذہب پھیلایا جا رہا تھا، جو وحدانیت کے خلاف تھا، جو ہر مذہب کے خلاف تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کو تین میں تقسیم کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا جو دنیا میں چل رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تشریف لا کر اس کا رد کیا، اور سب سے پہلی کتاب جو اس سلسلے میں لکھی وہ فتح اسلام تھی۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ عرض کرتا چلوں، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 1890 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور 91 میں یہ اعلان کیا، لیکن اگر آپ براہین احمدیہ کے پہلے 4 حصے پڑھیں گے تو ایک حیران کن بات یہ سامنے آتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب 1300 سال گزر گئے، 14ویں صدی کے شروع میں آئے تھے۔ بین ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب 1300 سال ہجرت پر گزر گئے، 14ویں صدی شروع ہوئی 1301۔ براہین احمدیہ کا چوتھا حصہ آپ لکھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام ہوا، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا الیہ و مطہرو کا من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ اے عیسیٰ کر کے مخاطب کیا جا رہا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں الہام انی متوفی کا و رافعو کا اس قدر ہوا کہ جس کا خدا ہی شمار جانتا ہے، ایک دفعہ نہیں، بار بار ہوا آپ کو۔ بعض اوقات نصف شب کے بعد فجر تک یہ الہام ہوتا رہا۔ اب یہ بات حضرت مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا عیسیٰ، مسیح السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ عیسیٰ یہ انجیل میں نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا لفظ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت مسیح السلام اسی کتاب میں فرما رہے ہیں اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے، گویا ایک ہی جوہر کے 2 ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے 2 پھل ہیں۔ یہاں تک حضرت مسیح السلام اس وقت اعلان فرما رہے ہیں، اور دنیا بھی اسی نظر سے آپ کو دیکھ رہی ہے۔ لدھیانہ کے مشہور صوفی بزرگ جن کا اس علاقے میں سارا ایک بول بالا تھا، ان کی روحانیت تسلیم کی جاتی تھی، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ مسیحا تو وہ ان کو بنا ہی رہے تھے، مسیح السلام کے وجود میں وہ مسیح کو دیکھ رہے تھے۔ بہرحال یہ وہ سال ہے جب 1301 شروع ہوتا ہے اور 1884 کا سن تھا، 13ویں صدی ختم ہو چکی تھی، 14ویں کی ابتداء تھی۔ بین ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور یہی حضرت مسیح السلام بار بار فرماتے ہیں کہ 14ویں صدی میں مسیح موعود کا آنا قرآن احادیث میں صاف طور پہ لکھا ہے، صاف طور پہ جو لکھا ہے وہ یہی بات ہے، اور یہ بین ہی صادق آئی۔ اب حضرت مسیح السلام نے پھر 7 سال انتظار کیا، جب 1308واں سال آیا، 8 سال گزر گئے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا، اور فتح اسلام پہلی کتاب تھی، توضیح المرام دوسری کتاب تھی۔ شیخ نور احمد صاحب کا ریاض ہند پریس بہشتی مکر میں دفن ہے ہمارے شیخ نور احمد صاحب، ریاض ہند پریس تھا، بڑی قربانی تھی ان کی۔ جب حضرت مسیح السلام نے آئینہ کمالات اسلام لکھنی تسلیم فرمائی، اپنا پریس لے کے قادیان آ گیا اور گول کمرے میں نصب فرمایا تھا، بہشتی مکر میں دفن ہے وہ۔
ان کو حضرت مسیح موعود نے لکھا کہ میں نے یہ رسالہ شائع کرنا ہے، فتح اسلام، یہ اعلان ہے اس میں، کیا آپ شائع کریں گے؟ انگریزی حکومت ہے، انگریزوں کا دبدبہ ہے، عیسائیوں کا دبدبہ ہے، اور اس طرح کا اعلان گویا پریس کو بند کروانا ہے، پریس پہ سنگساری کروانا ہے۔ انہوں نے کہا میں ضرور شائع کروں گا۔ کتاب شائع ہوئی۔ ابھی کتاب شائع ہی ہو رہی تھی کہ محمد حسین صاحب بٹالوی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہ کتاب کا مسودہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ وہ اس بات پہ ناراض ہوئے کہ میرے مشورے کے بغیر ہی آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ کتاب شائع فرمائی، اور شائع فرمانے کے بعد انہوں نے ہی لکھا کہ کیا آپ وہی مسیح ہیں جس کا قیامت کے آنے سے پہلے امت محمدیہ انتظار کر رہی ہے؟ اگر آپ کا جواب صحیح ہے تو صرف ہاں لکھیں۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کون کون سی کتابیں لکھی؟ دوسری کتاب توضیح المرام تھی، تیسری کتاب تھی ازالہ اوہام، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لدھیانے میں تسلیم فرمائی، اور اس میں دلائل کے ذریعہ سے، اقبال گنج میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں آپ نے دلائل کے ذریعہ سے ثابت کیا کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور جو آنے والا مسیح تھا وہ میں ہی ہوں۔ اب دیکھیں یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں، لدھیانہ کے بارے میں آتا ہے، لدھ کے بارے میں، کہ مسیح موعود دجال کو وہاں پالے گا اور وہاں دلائل کے ذریعہ سے بے باب لدھ اسے قتل کرے گا۔ وہاں حضرت مسیح صاحب نے یہ کتاب لکھی، اور لکھنے کے بعد وہاں پر ایک کیسے اس کا اثر ہوتا ہے۔ مولوی غلام نبی صاحب تھے خوشاب کے، وہ حیات مسیح پہ تقریر کر کے آ رہے تھے۔ حضرت مسیح صاحب اپنے مکان کے اقبال گنج کے ایک حصے سے دوسرے حصے لدھیانے میں جا رہے تھے، رستے میں ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ غلام نبی صاحب کا حضرت مسیح صاحب نے کہا السلام علیکم، ان کا مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد اپنے مکان میں لے گئے ان کو۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے کیا وفات مسیح کا عقیدہ کہاں سے لیا؟ حضرت مسیح صاحب نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا فلما توفیتنی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر یوفی اجورہم بھی تو ہے کہ اللہ اجر پورا۔ حضور نے فرمایا یہ باب اور ہے، وہ باب اور ہے۔ وہ کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں، اور سمجھنے کے بعد میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد جو بات ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا من ادرک منکم عیسی ابن مریم فیقرئہ منی السلام، جو تم میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو پلا لے میرا اس کا سلام پہنچائے۔ غلام نبی صاحب خوشابی نے حضرت مسیح صاحب کا فرمایا میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی شان سے فرمایا وعلیکم السلام۔ اس طرح اس لدھیانہ میں جو دجالی عقیدے کا قتل تھا وہ اس طرح سے ہوا، اور ایک روح کو اس طرح سے نجات ملنی شروع ہوئی، اور پھر 1895 میں حضور پر انکشاف دوسرا ہوا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے وہ یروشلم سے کشمیر کی طرف ہوا۔ بہرحال اس کا جواب آگے آئے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ جب ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح السلام کی تصنیف کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دو قسم کی تحقیق تھی حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے۔ ایک طرف تو آپ مسیح علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم سے 30 آیات آپ نے پیش فرمائی ہیں، اور اپنی تصنیف فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام میں دیگر جو اعتراضات حضرت مسیح علیہ السلام کے تعلق سے پیدا ہو سکتے تھے اس کی آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جوابات تحریر فرمائے ہیں۔ اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ اس تحقیق میں بھی مصروف تھے کہ واقعہ صلیب کے بعد آخر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، وہ یروشلم سے نکل کر کہاں تشریف لے گئے۔ اس تحقیق کو آپ نے اپنی مشہور تصنیف مسیح ہندوستان میں بڑی وضاحت کے ساتھ تحریر فرمائی ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، ان سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے پروگرام کی ڈسکشن کے دوران۔ سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ کون کون اس وقت ہمارے ساتھ ہولڈ پر ہیں۔ مکرم بشارت صاحب ہیں، مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں، مکرم محمد سلیم صاحب ہیں، اور مکرم عبدالجبار صاحب ہیں۔ ان سے انشاءاللہ ہم الگ ترتیب بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم بشارت احمد صاحب کو، جو اڑیسہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بشارت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ اپنا سوال پیش کریں۔ طارق صاحب اور کوثر صاحب، آپ سب کو میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آج ایک گھر میں جی مولوی حنان صاحب سے میری لمبی باتیں گفتگو ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال مکمل پیش کر دیں۔
हाँ, वो मुझसे 2-3 सवाल उन्होंने किया, फिर मैंने उनको समझाने की कोशिश की, फिर कहा कि आप आज राह होदा है, आप कम से कम सुन तो लें। तो पहली बात उन्होंने किया कि ईसा अलैहिस्सलाम मौजूदाना तौर पर पैदा हो सकते हैं, तो फिर मौजूदाना तौर पर आसमान से क्यों नहीं उतर सकते। दूसरी सवाल उन्होंने किया कि हदीस में लिखा है कि अभी ईसा अलैहिस्सलाम वफात नहीं पाए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरी कब्र में मेरे साथ दफन होंगे, और खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में किसी नबी की खुशी आने की कोई जरूरत नहीं। तो मैंने उनको मुख्तसर ये कहा था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में अगर कोई नबी नहीं आना है तो फिर क्यों नहीं आना। उसने कहा कि सही हदीस में इसका जिक्र नहीं। तो मैंने कहा सही है, इसमें क्या जिक्र है कि लगा मौजूदियत की ताल्लुक से है। मैंने कहा ठीक है, अगर मिर्जा साहब का नाम है मुझे 14वीं सदी में कोई मौजूदियत तो दिखाएं, और या 15वीं सदी में कोई मौजूदियत दिखाएं। तो ये इमाम मेहदी ऐसा इमाम मेहदी आया कि मौजूदियत को भी ले डुबाइए, किसी को भी नहीं आने दिया, ना खुद आया ना दो मौजूदियत नहीं आए, पूरी सदी खाली चली गई। तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है, आपकी मौलवी नहीं मानते। मैंने कहा देखो मौलवी मानने नहीं मानने, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बकौल आपके अगर कुरान कहता है कि ईसा जिंदा है तो फिर आप इससे कायल भी है ईसा दोबारा आसमान से जमीन पर आएंगे, तो उस वक्त तो फिर कुरान अपना ऐलान नहीं छोड़ेगा, तो वही ऐलान कर रहा होगा। फिर उनके वफात की भी आप कायल है, वफात के बाद फिर कुरान खोले तो कुरान अपना ऐलान नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इसको थोड़ा वजह से सुनना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि कश्मीर में उनका कब्र नहीं है, मौजूदाना तौर पर वो पैदा हो सकते हैं तो आसमान से मौजूदाना तो उतर सकते हैं। ठीक है जनाब, आपका सवाल हमें मिल गया है, तो मैं मोहतरम मौलाना कौसर साहब से दरख्वास्त करूंगा। सबसे पहले बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो ये पैदाश को मुजज़ाना बता रहे हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसकी मिसाल दे के बता दिया। इन्ना मसला ईसा का मसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून। आदम की पैदाइश वो किस तरह से हुई हम सब जानते हैं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदाइश जो है इनकी मोजज़ा है, तो फिर तो आदम अलैहिस्सलाम की डबल मोजज़ा है, उनको तो फिर इनसे बदरजाए औला आसमान पर चले जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मोजज़ा है, क्योंकि कुरान मजीद ने उसका जिक्र किया है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने का कुरान मजीद में और अहादीस में कहीं कोई जिक्र नहीं। मैं इन मौलाना साहब को बड़े अदब के साथ ये अर्ज़ करता हूँ, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी किताब किताबुल बरिया में ये चैलेंज दिया है, ये इनाम मुकर्रर किया है कि कोई कुरान मजीद और सही हदीस में आसमान का लफ्ज़ दिखा दे, 20,000 रुपया मुझसे इनाम ले ले। यही बात हम इनको कह रहे हैं कि ऐसा ही फर्जी बात बना के कि ये हुआ है तो ये भी मान लो, ये बात नहीं है। अगर कुरान मजीद ने कहा होता, अगर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होता, तो हम पहले इंसान थे जो हज़रत मसीह मऊद ये हज़रत कुरान मजीद की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते और इस मुआज़े को भी तस्लीम करते। जब ये हुआ ही नहीं तो बिला वजह क्यों तस्लीम कर लें। दूसरा सवाल क्या था इनका? दूसरा इनका यही सवाल था, एक खातमुन नबीयीन के बारे में भी इन्होंने जिक्र फरमाया। हाँ, कि एक दूसरी बात यह है कि खातमुन नबीयीन, देखें आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये हमको असल में मिसगाइड करते हैं मुसलमानों को। ये सारे उलमा दर पर्दा ये पौलूस मज़हब की तायीद कर रहे हैं। ये हमसे ये तस्लीम करवाना चाहते हैं कि सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन नहीं, साहिब इंजील खातमुन नबीयीन है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आएगा। ये अल अयाज़ो बिल्लाह हमको ये तस्लीम करवाना चाहते हैं, और ये जमात अहमदिया होने नहीं देगी। ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने कासर सलीब बना के भेजा, वही मुहाफ़िज़ खातमुन नबीयीन हैं, और कभी ये बात होने नहीं देंगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी शरीयत वाले नबी हैं, आखिरी उनको ये मकाम और मर्तबा हासिल है। कुरान मजीद आखिरी शरीयत वाली किताब है। अब क़यामत तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا، لیکن یہ مس گائیڈ کر کے انڈائریکٹلی عیسیٰ کو لانا چاہتے ہیں، جو کہ پولوس کا مذہب ہے، اور یہی کسر صلیب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا۔ اور یہ بالکل ایک دھوکہ ہے کہ یہ خاتم النبیین کو وفات عیسیٰ کے ساتھ لنک کرنے کی غلط کوشش بات کرتے کہہ رہے ہیں، بالکل مس گائیڈ کر رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے، اسی کا نام دجال ہے، کہ ایک غیر طریقہ، غیر مباشر طور پہ عیسیٰ کی فوقیت تسلیم کروا رہے ہیں، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہیں، خود تحفظ ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور خود ہی عیسیٰ کو لا کے اس تحفظ ختم نبوت کی خاک اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ جی بالکل، جزاکم اللہ، شکریہ۔ اب ہم مکرم طاہر کھوکر صاحب سے بات کریں گے، لیکن میں اپنے جو دیگر کالرز ہیں ان کا بھی نام لے لیتا ہوں۔ مکرم محمد سلیم صاحب، مکرم بشارت صاحب جن سے بات ہوئی ہے، مکرم عبدالجبار صاحب، مکرم محمد انور حسین صاحب، طارق مسعود صاحب، عامر احمد صاحب اور سمیر خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ سب سے انشاءاللہ ہم باری باری گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم طاہر کھوکر صاحب سے، ہمارے ریگولر کالر ہیں، پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طاہر کھوکر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور تمام مہمانوں کو اور آپ کو ہمارے گھر والوں کی طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ کشمیر میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، احمدی تو یہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہیں، اور جو دوسرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں وہ اس قبر کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے، تو دوسرا تبصرہ یہ کہ ایک بات اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ اپنا رسول یا نبی نہیں بھیجتا۔ پاکستان میں حالیہ زلزلے، ڈینگی وائرس اور سیلاب کی تباہ کاریوں کو ٹی وی پہ بیٹھ کے علماء کرام کہتے ہیں کہ عذاب ہے، عذاب ہے، تو پھر دوسری بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اس پر تھوڑا سا مجھ سے تبصرہ کر دیں۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ جناب، آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کے لیے ہم آپ کو جواب دلائیں گے مکرم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے۔ ان کا خود کا بھی تعلق صوبہ کشمیر سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ مجیب لون صاحب۔ جزاک اللہ۔ مختصراً میں عرض کروں گا اس تعلق سے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تعلق سے تحقیق فرما رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ایک وفد کشمیر بھی بھیجا تھا۔ حضرت خلیفہ نور الدین جمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولوی عبداللہ وکیل صاحب، ان دو افراد پر مشتمل وفد حضور علیہ السلام نے کشمیر بھجوایا تھا اس قبر کے تعلق سے تحقیقات کرنے کے سلسلے میں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو باشندے ہیں، رہنے والے ہیں، ان سے اس تعلق سے وہ کیا مانتے ہیں اور کیا جانتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، وہ آراء بھی اکٹھی کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہ دونوں احباب جب کشمیر تشریف لے گئے تو اس قبر میں، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، محلہ خانیار سری نگر کشمیر میں یہ قبر موجود ہے، تو وہاں کے گرد و نواح میں انہوں نے کئی احباب سے گواہیاں لی کہ یہاں کون دفن ہے۔ تو ذکر آتا ہے کہ 556 گواہیاں انہوں نے لی، جن کے دستخط انہوں نے لیے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ان کے سامنے، کشمیر کے رہنے والے، کشمیر کے باشندے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں حضرت یوز آصف نبی علیہ السلام دفن ہے، جن کو شہزادہ نبی بھی کہا جاتا ہے۔ اب نبی کی قبر پر اتفاق تھا ان لوگوں کا جنہوں نے یہ گواہیاں دیں کہ یہاں ایک نبی مدفون ہے۔ اب ظاہر ہے حضرت، اور یہ بھی انہوں نے بتایا ان کو کہ 1900 سال قبل کی یہ قبر ہے اور 1900 سال سے یہاں ایک نبی مدفون ہے۔ ظاہر ہے 1900 سال، اس وقت 1900 سال قبل حضرت مسیح علیہ السلام ہی مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، یہ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ ختم نبوت کا عقیدہ جیسا کہ ابھی بھی ذکر ہوا ان کے اندر ہے، تو ان کے بعد تو کسی نبی کے آنے کا سوال نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے ایک نبی ان سے پہلے تھے، جیسا کہ ذکر انہوں نے کیا 1900 سال سے مدفون ہے، اور 1900 سال پہلے صرف ایک نبی آئے تھے، وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور اس تعلق سے تحقیقات ہوتی رہیں، اور وہاں کے لوگوں نے بھی، ان کا سوال خاص طور پہ اس تعلق سے تھا کہ وہاں کے جو باشندے ہیں ان کا کیا خیال ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ 556 احباب کی گواہیاں لی گئی تھی اس وقت۔ اور آج کل کے زمانے کے جو بعد میں پھر مولویوں نے وہاں جا کے پھر اس بات کو پھیلانا اور اس بات کو مشتہر کرنا بند کروا دیا، اور وہاں خاص طور پہ پابندیاں لگوائی گئیں کہ اس تعلق سے یہ بات بیان نہ کی جائے۔ اور آج کل وہاں پر انہوں نے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم والی آیت وہاں چسپاں کی ہوئی ہے، گویا
ایک طرف تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی قبر نہیں ہے، اور وہاں کے باشندوں کو بھی یہی کہنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن وہاں آیت لگا کے یہ بالفاظ دیگر ثابت کر رہے ہیں کہ گویا یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دفن ہے۔ حالانکہ ان کا مقصد غالباً یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہ بھی ذکر ہوا آسمان پر گئے ہیں، اور اس کی وہاں پر یہ وضاحت دینا چاہتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ کی قبر نہیں ہے، حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ کی خبر ہی نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ سے تعلق رکھنے والی آیت وہاں چشمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مختصراً یہ جی جزاکم اللہ تعالیٰ۔ طاہر کوکر صاحب، تبصرہ تو آپ نے اپنی دوسری بات کا خود ہی کر لیا ہے، ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے، تو اس وجہ سے میں اپنے اگلے کالر کی طرف جانا چاہوں گا، جو کہ مکرم محمد سلیم صاحب ہیں، جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہولڈ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد سلیم صاحب۔ سلیم صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلیم صاحب، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم عبد الجبار صاحب سے، جو پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہولڈ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبد الجبار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر صاحب، میرے غیر احمدی دوست کا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو نام ہیں، جبکہ آنا ایک میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے عیسائیوں کے نبی تھے، اور سب سے پہلے تو پھر جو کرسچن ہیں ان کو ماننا چاہیے تھا، وہ مان لیتے کیونکہ وہ پہچان لیتے کہ یہ سچے ہیں اور یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو پہلے فوت ہوئے تھے یا زندہ ٹھا لیے گئے تھے۔ اگر عیسائیوں نے نہیں مانا تو اس کے بعد یہاں کشمیر والے جو ہیں ان کو سب سے پہلے مان لینا چاہیے تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، اس سے وضاحت کر دیں ان کو۔ خدا حافظ۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مان لینا چاہیے تھا۔ میں بڑے ادب سے ان سے عرض کرتا ہوں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ میری امت پر وہی زمانہ آئے گا، وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پہ آیا، اور حضور نے مثال دی ہے حسب نال بن نال، جوتی سے جیسے مشابہ ہوتی ہے نا، ویسے یہ مشابہت اختیار کریں گے۔ بنی اسرائیل یہود انتظار کر رہے تھے مسیح علیہ السلام کے آنے کا۔ جب مسیح علیہ السلام یروشلم میں آئے تو انہوں نے مسیح علیہ السلام سے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم تو مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہے تم ہو کون؟ تو انہوں نے کہا میں مسیح ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر مسیح ہو تم تو اس سے پہلے ایلیا نے آنا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ یوحنا یحییٰ یہ ایلیا ہے، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ وہی بات بیان نہیں، صرف 12-13 حواری تھے جو ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آج جو عیسائی ہیں عیسائیت کی یہ بات کر رہے ہیں، میں نے ابھی بڑے ادب سے عرض کیا یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ پولوس مذہب ہے جو چلا ہوا ہے۔ یہ عیسیٰ تو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دے کے گئے، اور وہی موحد عیسائی اسی کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے چاہے عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، اصل بات یہ ہے جو مرسل من اللہ آیا چاہے کسی نام سے آیا اس کو ماننا یہ سب سے زیادہ ضروری تھا، اور عیسائیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سعید فطرت ہے انہوں نے بہت حد تک قبول کیا اس کو۔ اب دوسری بات یہ کہتے ہیں امام مہدی اور مسیح موعود الگ الگ، نہیں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد اور حدیث موجود ہے لل مہدی الا عیسیٰ، کہ تم مسیح اور مہدی کو دو الگ الگ سمجھو، یہ ایک ہی وجود ہیں۔ عیسائیوں کے لیے تاکہ ان کے اوپر اتمام حجت ہو وہ ابن مریم یعنی مسیح ابن مریم ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے وہ مہدی ہوگا، ہدایت اللہ سے پائے گا اور ان لوگوں کو آگے دے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کشمیر والوں نے، کشمیر میں انہوں نے کبھی جا کے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے کتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں؟ یہ ابھی میرے عزیز میرے شاگرد یہاں بیٹھے ہیں عطاء المجیب لون صاحب، جس گاؤں سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے سارے کا سارا احمدی ہے۔ رشی نگر وہاں کی بات بتاتا ہوں، محمد رمضان صاحب ابھی بالکل ابتدا تھی جب حضرت مسیح ثانی کا اعلان کیا ہے، وہ پہاڑوں سے چل کر یہاں حضرت مسیح ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ آپ بالکل سچ فرماتے ہیں کہ جو امام مہدی آنا تھا اور اس کے بارے میں حکم تھا اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو احوان علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب امام مہدی آئے اس کو برف کے پہاڑوں پہ سے اگر تمہیں گزرنا پڑے گزر کے آنا۔ انہوں نے کہا میں اس پیش گوئی کو پورا کرنے والا ہوں۔ انہوں نے آ کے گواہی دی، انہوں نے آ کے بتایا
کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی ہمارے علاقے میں یہی مشہور ہے کہ وہ خان یار میں دفن ہیں. اہل کشمیر بھی مان رہے ہیں، جس کے اللہ تعالیٰ سینے کھولتا چلا جا رہا ہے. عیسائی بھی مان رہے ہیں، دوسرے مذاہب والے بھی مان رہے ہیں. یہ تو ایک مرسم من اللہ ہے. ایک صفت اس کی مسیحیت کی ہے، مہدویت کی ہے. وہ جری اللہ ہے فی الانبیاء، سارے انبیاء کا مثیل ہے، ساروں ہی کے لیے وہ آیا ہے. سبھی کو اسے قبول کرنا ہے اور اللہ کے فضل سے ہوتے جا رہے ہیں. ایسے ہی نہیں 204 ملکوں میں یہ جماعت پہنچ گئی، انہی لوگوں نے قبول کیا ہے. قادیان سے تو دنیا گئی نہیں. تو یہ ہے ان کا جواب. جزاک اللہ تعالیٰ جزا. عبدالجبار صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے غیر احمدی دوست آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ شخص ہیں، لیکن مول صاحب نے جس طرح فرمایا واضح حدیث ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے، کتاب سنن ابن ماجہ باب شدت الزمان، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ، یعنی وہ دو ایک ہی شخص ہیں، ان کے دو مختلف صفات ہیں جس کا احادیث میں ذکر ہمیں ملتا ہے. ہم ابھی بات کریں گے مکرم محمد سلیم صاحب سے اور مکرم انور حسین صاحب سے اور مکرم طارق مسعود صاحب سے. اسی طرح مکرمہ بشرا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہولڈ ہیں. ہم ان سب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم محمد سلیم صاحب سے، جو اس وقت پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد سلیم صاحب. وعلیکم السلام سر، بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام سن کر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، اپنا سوال مکمل پیش کر دیں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس سے شیطان اس سے پہلے فرشتوں کا استاد تھا، بعد میں شیطان بنا یا پہلے ہی شیطان تھا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بہت سارے آدم پہلے بھی آئے ہیں، خلیفہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ اس آدم کو بنایا ہے جو قرآن میں ذکر ہے. ٹھیک ہے جناب. سوال بھی ہے جی جناب، شکریہ. ایک پیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی. جی جی جی. تو میں نے خاتم النبیین کا مسئلہ پوچھا تھا ان سے، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن بقرہ کی پہلے رکوع میں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ٹھیک ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قبلی کا ذکر ہے، بعد کا کیوں نہیں ذکر ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ. آپ کے 3 الگ الگ سوال تھے. میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. جی، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آدم کے سجدے کے تعلق سے ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس، وہاں ابلیس کا ذکر ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس میں تو ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، نافرمانی اس نے کی. تو ایک ان کا مختصر سا جواب یہ ہے. باقی کیونکہ آج کا موضوع ذرا دوسرا ہے، اس لیے کسی وقت اور اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. دوسرا سوال ان کا خاتم النبیین کے بارے میں ہے، وہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں. اور ان کا تیسرا سوال کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے تعلق سے. یؤمنون بالغیب یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اب ہم اس تورات پر تو ایمان نہیں لاتے ہیں جو اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے یا مسیحیوں کے ہاتھ میں ہے. اس وقت سارے کا سارا جو پہلے کتب قیمہ، یہ کہ ساری کی کتابیں اس وقت قرآن مجید میں موجود ہیں، اور قرآن مجید میں ہی اب وہ ساری تعلیمات کا مجموعہ ہے. فیہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ساری کی ساری اب قرآن مجید میں ہے، اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں. اب انہوں نے جو یہ کہا کہ مستقبل کے بارے میں، ابھی میں عرض کر چکا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے آخری شریعت والے نبی ہیں. قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن مجید آخری شریعت والی کتاب ہے. اب قیامت تک اس طرح کی کتاب اس دنیا میں نہیں آئے گی. یہ کامل اور مکمل ہے ابدیت تک، اس لیے مستقبل کا کوئی ذکر نہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. مکرم محمد انور حسین صاحب ہیں، بہار سے، انڈیا کا ایک صوبہ ہے، وہاں سے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انور حسین صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی میں محمد انور حسین بول رہا ہوں. جی جناب. میں چھتو پھلوریا گاؤں بہار سے بول رہا ہوں. میرے ساتھ 10-12 افراد ہے. ٹھیک ہے. ہیلو. جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. اپنا سوال اختصار کے ساتھ مکمل پیش کر دیں. ٹھیک ہے. میں
10-12 افراد ہے یہاں بیٹھے ہوئے, ہم لوگ MTA دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا, اور ان دونوں کو ہم نے ایک ایسی جگہ کی طرف پناہ دی جو بلند تھی اور جس میں چشمے جاری تھے. اب سوال یہ ہے کہ ہم بلند اور چشمے والا جگہ کشمیر ہی کیوں لیتے ہیں؟ یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہے؟ کیونکہ اس مزار کے بینر تو یوزا آصف کے نام سے لکھا ہوا ہے, اور یروشلم سے کشمیر تک کا سفر, اتنی لمبی سفر کے لیے سفر کیسے طے کیا؟ کیونکہ اس وقت آمد و رفت کے لیے تیز کوئی سواری نہیں تھا. یہی میرا سوال ہے. ٹھیک ہے جناب, شکریہ. میں محترم مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کو جواب دیا جائے. جی جزاکم اللہ. پہلے تو میں سب سے آخری حصے کا انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یروشلم سے کشمیر تک کا سفر کیسے کیا. اس زمانے میں حالات ایسے نہیں تھے کہ اتنا لمبا سفر اختیار کیا جائے. تو اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جب آسمان کا سفر کر سکتے ہیں تو یروشلم سے کشمیر کا سفر تو اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے. تو یہ لوگ تو آسمان تک ان کو لے کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کشمیر تک کا سفر ممکن نہیں ہے. اور جہاں تک یوز آصف کا انہوں نے ذکر کیا, یوز آصف کا جہاں تک سوال ہے, یوز آصف دراصل حضرت مسیح علیہ السلام کا ہی نام تھا. یوز یسوع کی بگڑی ہوئی شکل ہے, اور آصف عربی زبان میں اکٹھا کرنے والے کو کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا, انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں. اور انہوں نے یوحنا کی انجیل میں یوحنا باب 10 آیت نمبر 16 میں یہ فرمایا تھا کہ کچھ کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں, مجھے ان کو بھی ضروری لانا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے علاقے کا سفر کرنا ضروری تھا جس میں بنی اسرائیلی آباد تھے. چنانچہ ہمیں تاریخی شواہد سے اور مختلف شواہد سے یہ پتہ لگتا ہے, یہ علم ہوتا ہے کہ کشمیر میں جو بسنے والے لوگ تھے وہ بنیادی طور پر بنی اسرائیلی تھے, یہود سے ان کا تعلق تھا. چنانچہ ان تک ان کا آنا ضروری تھا. اس بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفر اختیار کیا کشمیر کا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ امام السائحین تھے, سیاحت کرنے والے اور سفر کرنے والوں کے امام تھے. اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف ہجرت کر, چنانچہ تاکہ تجھے تکلیف نہ پہنچایا جائے, تمہارے مخالفین کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. چنانچہ انہوں نے وہاں سے سفر اختیار کیا اور کشمیر پہنچ کر وہیں پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری, اور وہاں ان کا مدفن موجود ہے. اور اس تعلق سے یہ کوئی ایسی ہوا والی بات نہیں ہے, اس تعلق سے باضابطہ شواہد موجود ہے, تاریخی شواہد موجود ہے, محققین کی آراء اور محققین کی تحقیقات موجود ہیں جن میں باضابطہ طور پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر کا سفر اختیار کیا اور کشمیر میں بود و باش اختیار کر کے وہیں اپنے آخری ایام گزارے اور وہیں ان کا آخری مدفن موجود. جزاکم اللہ تعالیٰ سمجھا. جو ان کا پہلا سوال تھا کہ یروشلم سے کشمیر تک کس طرح انہوں نے سفر اختیار کر لیا, تو ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تھوما ہواری جو ہیں وہ بھی یروشلم سے سفر کر کے ہندوستان آ کر پہنچے اور کیرلا میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. اس کے بعد صوبہ تامل ناڈو کا جو شہر ہے مدراس, وہاں پہ ان کی قبر موجود ہے جس کو عیسائی دنیا بھی مانتی ہے, بلکہ ان کا پوپ بھی وہاں پہ کچھ 25 سال سے پہلے وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور اس جگہ کو بڑی عزت کی نگاہ سے یہ عیسائی خود دیکھتے ہیں. تو یہ ایک تاریخی جی 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 بالکل مختصر سی بات انہوں نے یوز آصف کی جی جی ایک زبان سے دوسری زبان میں جب لفظ جاتا ہے تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے. یسوع جیسے مولانا نے بھی فرمایا, جیزس انگریزی میں کہتے ہیں, وہ کس کا ہے, کس طرح بگڑ کے جیزس ان انڈیا یا جیزس, آج سارا یہی استعمال ہو رہا ہے, تو وہ یسوع سے بگڑ کے آیا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں مکرمہ بشرا آفتاب صاحبہ سے جو اس وقت کینیڈا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں قادیان دارالامان سے بہت ہی مفید پروگرام پیش کرنے پر. میری ایک غیر جماعت دوست ہیں جن کو میں نے مسیح ہندوستان میں حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی کتاب مطالعہ کے لیے دی تھی. تو مطالعہ کرنے کے بعد ان کا سوال یہ ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کشمیر سری نگر میں ہے, تو کیا
کچھ شواہد یا ثبوت ملتے ہیں کہ ان کے بچے وہاں پہ رہے اور آباد رہے اور ان کی والدہ صاحبہ نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی؟ اور دوسرا سوال میرے بھانجے ماہد شریف کی طرف سے ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنی کتاب میں فرمایا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو عزت ملے گی، تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات پر بھی کہیں روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح سے ان کو عزت ملی؟ جزاکم اللہ تعالیٰ. شکریہ. میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. جی، سب سے پہلے وجیہن فی دنیا یہ جو بات کر رہے ہیں، اصل میں بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک یروشلم میں رہے تو آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ کو ہر طرح کی اذیت، ذہنی اذیت، جسمانی اذیت، وہاں وجیہن والی تو کوئی بات تھی نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہجرت کر کے دوسری سے جگہ جائیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، اور اگر وہاں ہی رہتے تو وہاں تو عزت ان کو ملنے سے رہی. اس کا مطلب یہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آئے، وہاں ان کو مقبولیت حاصل ہوئی اور وہاں ان کو ترقی ہوئی. یہ ایک بات. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں قبر ہے، ابھی مولانا نے ذکر کیا 556 علماء کی گواہی کافی نہیں؟ یہاں تو اسلام میں 2 اور 4 گواہیاں کافی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر میں بہت سے مزار ہیں، لیکن آج بھی وہاں پر انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ. اگر وہ نہیں تو پھر کیوں لکھ کے لگایا ہے؟ تیسری بات، قرآن مجید نے جو نقشہ پیش کیا ہے اس کو دیکھیں آپ. وَجَعَلْنَا وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. ایک اونچی جگہ پہ ہم نے ان کو پناہ دی، قرار کے لحاظ سے بہت اچھی ہے، معین جس میں چشمے ہیں. آج دنیا کے تمام نقشے آپ دیکھ لیں کہ ایسا جگہ جہاں کے آبادی سکونت کے ساتھ رہ سکے. آج کشمیر کی طرف دنیا بھاگتی ہے کیونکہ وہاں ایک سکون ہے، اچھا ماحول ہے. دوسرا معین، سب سے بڑی بات کہ پانی کے چشمے. سب سے بڑا جو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اگر آپ جائیں اس کے چاروں طرف دیکھیں، ویری ناگ ایک سب سے بڑا چشمہ ہے جو وہاں سے گزر رہا ہے. دنیا کا یہ نقشہ اتنی وضاحت کے ساتھ کسی اور خطے پہ صادق نہیں آتا. یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی دلیل ہے صداقت کی کہ اس کا نقشہ پیش کیا، اور آج 550 علماء نے اس وقت گواہی دی کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، یہی نبی کی قبر ہے. جزاکم اللہ. شکریہ. مکرم محمد آصف صاحب ہیں جو لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد آصف صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. میرا سوال یہ ہے ٹھیک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر. چلے یہ مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں آنا ہے. باقی انبیاء جو تھے انہوں نے کیوں نہیں دعا کی کہ وہ بھی اس امت میں آئیں؟ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی کی دعا کی تھی، کیونکہ یہ مسلمان کہتے ہیں جی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہے کہ میں امت محمدیہ میں پیدا ہوں. اس کی ذرا تفصیلات بتا دیں. جزاکم اللہ. شکریہ جناب. میں محترم مولانا کوثر صاحب. عرض یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی کہ مجھے امت محمدیہ کا فرد بنا لے. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اسی امت میں سے نبی آئے گا، پہلے اس میں نہیں آئیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ مخصوص بات کر رہے ہیں، بات یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ علم تھا کہ میری امت بگڑ جائے گی آخر میں، اور آنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا مسیل ایک آئے اور آ کے میری امت کے نام پر جو غلط عقیدہ پیدا کیا آ کے اس کا بطلان ثابت کرے اور یہ ثابت کرے کہ یہ عقیدہ میرا جاری کردہ نہیں تھا. جیسے میں یہ وائس بھائی کو واضح طور پر سمجھا رہا ہوں کہ یہ غلطی پہلے یہود کو لگ چکی، وہ ایلیا کے نزول کا انتظار کر رہے تھے. مسیح نے آ کے اس غلطی کا ازالہ کیا کہ نہیں وہ یوحنا ہے. اسی طرح جب مسیح نے دعا کی تھی وہ بعینہ ہی اس جسم کے ساتھ آنے کی نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہ میرا ایک مسیح آئے، اور وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں جنہوں نے آ کے کسر صلیب کا اہم فریضہ ادا کیا.
جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ بہت سے ہمارے ٹیلی فون کالرز ہیں، مکرم جاوید صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب ہیں، راج دین خان صاحب ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے اصل حصے کو جاری رکھیں گے، آپ ہولڈ پہ رہیے گا، وقت کی رعایت کے ساتھ آپ سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کہ مولانا صاحب نے پہلے سوال کے جواب میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے وفات مسیح کے عقیدے کو پیش فرمایا ہے، تو کیا اس سے پہلے بھی کوئی ایسے عالم امت میں گزرے ہیں جنہوں نے اس قسم کے عقیدے کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے؟ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وقت کی رعایت کے حساب سے چند ایک حوالہ جات ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ قبل اس کے کہ میں چند حوالے اس ضمن میں پیش کروں ناظرین کی خدمت میں، ایک دو مختصر وضاحتیں اسی ضمن میں اسی سلسلے میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں بعض دفعہ یہ بتایا کرتے ہیں کہ حیات مسیح کا جو عقیدہ تھا یہ امت کا اجماعی عقیدہ تھا۔ اس تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ اوہام میں ذکر فرمایا ہے، حصہ دوم میں، وہ اقتباس میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بالکل افتراء ہے کہ 1300 برس سے بالاجماع یہی مانا گیا ہے کہ مسیح جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر سلف اور خلف کا کسی ایک بات پر اجماع ہوتا تو تفسیروں کے لکھنے والے متفرق قولوں کو نہ لکھتے، لیکن کون سی ایسی تفسیر ہے جو اس بارے میں اقوال متفرقہ سے خالی ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ مسیح نیند کی حالت میں اٹھایا گیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ مر گیا اور اس کی روح اٹھائی گئی، اور کبھی قرآن شریف کی غلطی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت انی متوفی کا و رافیو کا الیہ میں دراصل متوفی کا بعد میں ہونا چاہیے اور رافیو کا الیہ اس سے پہلے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان کا اجماع ایک خاص شق پر ہوتا تو اپنی تفسیروں میں مختلف اقوال کیوں جمع کرتے، اور جب ایک خاص بات پر یقین ہی نہیں تو پھر اجماع کہاں؟ تو کیا اس چیز کا نام اجماع رکھیں کہ مختلف عقائد اس تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں؟ تو حیات مسیح کے بارے میں کوئی اجماع نہیں ہوا۔ اگر بنیادی طور پر اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے پاس وضاحت کے ساتھ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو اجماع ہوا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کے مابین، وہ اجماع وہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی قد خلت من قبلہ الرسل وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم والی پیش فرمائی۔ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو صحابہ کرام جذباتی ہو گئے، جذباتی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور تلوار نکالی اور یہ کہنے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کی طرح، جس طرح موسیٰ 40 رات کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد واپس آئے تھے، اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور پھر واپس آئیں گے۔ یہ جذبات ہو رہے تھے ان کے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت بھانپ کر جو ایک خطاب فرمایا اور اس میں آل عمران کی یہ آیت پیش کی تو سب کا جو جذباتی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، اور ان کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، اور وفات کے ساتھ اس بات پر بھی یقین ہو گیا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح پہلے رسول گزرے ہیں وہ بھی وفات پائے ہیں، اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ اگر ایک صحابی کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں تو ان کا ذکر کیا جاتا، جیسے کہ میں نے عرض کیا حضرت عمر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے، کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان پر گئے ہیں اور پھر ہمارے اندر تشریف لے آئیں گے، لیکن کسی نے ایسی بات نہیں کی۔ تو قد خلت من قبل، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ قد خلت من قبلہ الرسل پر بھی اجماع ہوا کہ تمام انبیاء وفات پا چکے ہیں، اسی طرح جس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے۔ تو یہ اجماع ہوا ہے، حیات مسیح پر کبھی اجماع نہیں ہوا، اور اجماع
یہ جو اجماع صحابہ کے مابین ہوا ہے یہی اہمیت رکھتا ہے، نہ کہ بعد کے علماء کا اجماع۔ تو جیسا کہ آپ کا سوال تھا اس کے تعلق سے چند ایک حوالے، وقت کی رعایت سے کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے، مختصر چند ایک حوالے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابتدائی طور پہ تو حضرت ابن عباس نے بخاری میں متوفی کے معنی ممیتو کا کیے ہیں اور اپنا عقیدہ واضح فرمایا، پھر امام بخاری نے اس کو ذکر کر کے اپنا موقف ظاہر فرما دیا۔ پھر اس کے بعد آگے جائیں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے فرمایا کہ وَلَقَدْ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُرِجَ فِيهَا بِرُوحِ عِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ لَيْلَةَ 27 من رمضان، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کے تعلق سے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی روز ہوئی ہے، اسی رات ہوئی ہے جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی تھی 27ویں رمضان کو۔ تو روح کا ذکر کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اٹھائی گئی تھی، جسم نہیں اٹھایا گیا، تو روح کب اٹھائی جاتی ہے؟ وفات کے بعد اٹھائی جاتی ہے۔ پھر امام مالک کا یہ موقف ہے، ان کے بارے میں فرمایا ہے، مجموع الانوار جلد اول میں موجود ہے، قال مالک ماتا، مالک رحمۃ اللہ، حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شیخ الاکبر علامہ محی الدین ابن عربی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اگر اور آگے چلیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قریب کے زمانے کی طرف، تو اس وقت کے علماء بھی یہ عقیدہ پیش کر رہے تھے وفات مسیح کا۔ سید محمد رشید رضا مفتی، مصر کے مفتی تھے مشہور، 1865 میں پیدا ہوئے، 1935 میں وفات پائی۔ رسالہ المنار کے مدیر تھے اور الارشاد والدعوہ کالج وہاں قائم تھا مصر میں، اس کے پرنسپل تھے، انہوں نے وفات مسیح کا اقرار کیا ہے اور قائل تھے وہ۔ پھر علامہ محمد شلتوت صاحب، یہ بھی مصر کے مفتی تھے، شیخ الازہر کہلاتے ہیں، ان کا بڑا واضح طور پر اس تعلق سے فتویٰ موجود ہے، اس کے الفاظ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں انی متوفیقہ کی تصویر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی، عزت دی اور کافروں کے الزامات سے پاک کیا۔ علامہ علوسی نے اپنی تفسیر میں انی متوفیقہ کے معنی کیے ہیں، ان میں سے کئی معنی کیے ہیں، ان میں سے سب سے مضبوط معنی یہ ہے کہ میں تیری عمر پوری کر کے تجھے طبعی طور سے وفات دوں گا اور میں تجھ پر ایسے لوگوں کو مسلط نہیں کروں گا جو تجھے قتل کر دیں۔ پھر رفع کے معنی بھی انہوں نے لکھے، بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ رفع جو توفی کے بعد ہو سکتا ہے وہ رفع مرتبہ ہی ہے، نہ کہ رفع جسمانی۔ پھر رفع سماوی کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بر رفعہ اللہ الیہ میں آسمان کا کوئی لفظ موجود نہیں۔ پھر جسمانی رفع کے قائلین کی طرف سے آسمان کا لفظ کہاں سے لیا جاتا ہے؟ یقیناً یہ قرآن کے ایک واضح مفہوم کے ساتھ زیادتی ہے، محض ایسے قصے اور ضنی روایات قبول کرتے ہوئے جن پر کوئی دلیل تو کیا، دلیل کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی نہیں۔ یہ ان کا فتویٰ ہے۔ پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے وفات مسیح کا اقرار کیا ہے۔ پھر آگے چلیں تو سر سید احمد خان نے وفات مسیح کا ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں۔ تو یہ سارے اس بات کے معتقد تھے، اس بات کو مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو وفات مسیح کا عقیدہ پیش کیا ہے اس کی متعلق نہ صرف یہ تقویت اس کو دیتے ہیں بلکہ اس بات کا بھی اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حیات مسیح کے اوپر اجماع کا ذکر کیا جاتا ہے، حیات مسیح پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ صحابہ کا اجماع، تمام رسولوں کی وفات کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اجماع ہوا، اور یہ بعد کے علماء بھی وفات مسیح کا اقرار کر کے اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کبھی اس عقیدے پر اجماع ہوا ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں اور آسمان پر اٹھائے گئے۔ مختصر وقت کی رعایت سے جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ناظرین، ہم نے یہ سوال اس وجہ سے اٹھایا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام نے اچانک ہی ایک عقیدہ دنیا کے سامنے پیش فرما دیا ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، بلکہ مسلمانوں کا یہ ایک رسمی عقیدہ تھا۔ لیکن ہر سال ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء بھی اس امت میں بھیجے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جناب سے یہ فراست عطا فرمائی ہے، جن کے کچھ حوالہ جات محترم مولانا صاحب نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ اب ایک ٹیلی فون کالر سے ہم بات کریں گے جو کہ مکرم کاشف مدثر صاحب ہیں، جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کاشف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ میرے ایکچولی دو سوال ہیں۔
پہلے بتا دوں میرا نام میں کاشف مدثر، میں فیصلہ آباد کے گاؤں کرتارپور سے بات کر رہا ہوں. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ غیر احمدی دوست کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت صاحب ہجرت کر کے کشمیر میں آئے، ادھر فوت ہو گئے، تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنا نام چینج کر لیتے، ان کو یوسف آصف کے نام سے پکارا جائے، وہ اپنا صحیح نام ہی کیوں نہیں رکھا؟ اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا کے واپس آ سکتے ہیں تو کیا حضرت عیسیٰ زندہ رہ کے ادھر آسمان پہ زندہ رہ کے بعد میں واپس نہیں آ سکتے؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ. میں محترم مولانا کوثر صاحب سے. جی، سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں ان کو کیا ضرورت تھی کہ کشمیر میں آ کے نام تبدیل کرنا. بڑی عجیب سی بات یہ کرتے ہیں. یا تو یہ لوگ قرآن مجید پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام یسوع لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم لکھا ہوا ہے. کیا ضرورت تھی قرآن مجید کو نام تبدیل کرنے کی بھائی؟ اور انجیل کے انگریزی ترجمہ میں جیزس لکھا ہوا ہے. یعنی عجیب سی بات ہے. یہ دیکھیں، اصل میں بات یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں موجود تھا. کنز العمال میں حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا تعرف، کہ تو اس علاقے میں چلا جا جہاں تو پہچانا نہ جائے. نام بدلنے کی وجہ یہ تھی دشمن تو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ کسی طرح سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے کہیں جا چکے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اجنبی قوم کی طرف وہ کہتا تھا میں نے جانا ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں چلا گیا ہو. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نام تبدیل کرنا پڑا، اپنی پہچان تبدیل کرنی پڑی تاکہ دشمن ان کو پکڑ نہ لے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے، غار حرا میں سور میں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے یہ تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے کہ انسان دشمن سے بچنے کے لیے بعض دفعہ اپنی پہچان بدل لیتا ہے، نام بدل لیتا ہے. وہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. دوسرا ان کا یہ بھی سوال تھا کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معراج روحانی تھا، اور وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قسم کھا کے کہتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف دین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سیکھو، واللہ ما فقد جسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بل عرج بروحہ ہی، کہ وہ اپنی روح کے ساتھ معراج ہوا تھا. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع وہ بالروح ہوا، جسم کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ہمیں بہت سے ٹیکسٹ میسیجز اور فیکس ایسے موصول ہو رہے ہیں جس میں احباب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے اور کیا دلیل ہے کہ جو کشمیر میں جو یوسف آصف کی قبر ہے وہی حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی قبر ہے. تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جس موضوع پر ہماری اس سیریز کو چلا رہے ہیں اور جس موضوع پر ہم اپنی سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کو اپنی جاری رکھتے ہیں. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء تصنیف مسیح ہندوستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اناجیل سے بھی، قرآن کریم سے بھی، اور آثار قدیمہ سے بھی، طب کی کتب سے بھی اور بدھ مذہب کی کتب سے بھی یہ ثابت فرمایا ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام یروشلم سے سفر کر کے ہندوستان آ کر پہنچے اور کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ہماری اس سیریز کو دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا ہم تدریجاً ذکر کریں گے اور اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اور اگر آپ کو توفیق ملے تو حضرت اقدس مسیح السلام کی اس تصنیف کا بھی ضرور مطالعہ کریں. مسیح ہندوستان میں کتاب انگلش میں بھی موجود ہے، جیزس ان انڈیا کے نام سے، ہماری ویب سائٹ میں بھی موجود ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ضرور اس کا مطالعہ کریں. محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے بھی میں اسی حوالے سے سوال کروں گا کہ حضرت اقدس مسیح السلام کی معرکۃ الآراء تصنیف ہے مسیح ہندوستان میں، اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام کو 1895 میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے، اور حضور کو توجہ اس لیے پیدا ہوئی وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. حضور نے فرمایا کہ میری توجہ یہ ایسا لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ اس سے مراد یہ کشمیر کا علاقہ ہے. بعد میں آپ نے تحقیق کروائی قرآن مجید کی اسی تفہیم کے نتیجے میں، اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا مولانا نے، 550 علماء نے اس وقت گواہی دی ہے. کوئی معمولی گواہی نہیں تھی، معمولی گواہی نہیں تھی. آج جو چاہے یہ کہہ لیں، 550 علماء کا کہنا تھا کہ یہ یوسف آصف نبی کی قبر ہے اور وہ یہاں پر آئے تھے 2000 سال پہلے. اور 1978 میں وہاں بطور مبلغ سری نگر کام کر رہا تھا. اس وقت بھی یہ لوگ کہہ رہے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. بہرحال یہ ایک بات ہوئی.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی ہے 1898 میں، جس کا نام تھا راز حقیقت. اس میں بھی آپ نے قبر کا نقشہ دیا اور یہ ساری باتیں لکھی. اس کے بعد آپ کا خیال تھا یہ سارے دلائل کو ایک جگہ جمع کیا جائے، تو آپ نے مسیح ہندوستان کی تصنیف کا ارادہ فرمایا. 4 باب آپ نے لکھے. آپ کا ارادہ 10 باب لکھنے کا تھا. 4 باب میں سے پہلے باب میں حضور نے فرمایا کہ وہ تمام دلائل جو کہ بائبل سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب سے بچ گئے تھے، وما قتلوہ وما صلبوہ، کے اس قرآنی حکم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے بے ہوشی کی حالت میں اتارے گئے، پھر وہ صحت یاب ہوئے، پھر انہوں نے اس طرف ہجرت کی. سب سے پہلے انجیل سے وہ دلائل جمع کیے گئے. دوسرے باب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کے جو دلائل تھے وہ جمع کیے. تیسرے باب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے طب کی کتابوں میں جو مرہم عیسیٰ بنائی گئی وہ خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں کے علاج کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس کے اندر وہ سارا مواد تھا جو کہ مثال کے طور پہ زیتون وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ اسی علاقے میں ملتی ہیں. چوتھے باب میں حضرت مسیح موعود السلام نے وہ تاریخی حقائق پیش کیے جو کہ بدھ مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ انشاءاللہ اگلے حلقہ میں یہ آئے گا جو ہماری یہ تفصیل ہوگی. لیکن اس وقت سر دست آگے جو حضرت مسیح السلام کے 6 باب تھے اس میں حضور کا ارادہ تھا ایک وفد نصیبین کی طرف بھیجنے کا اور ایک وفد کابل کے علاقے کی طرف بھیجنے کا، خاص طور پہ جلال آباد وغیرہ میں، جو اس بات کی تحقیق کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام یروشلم سے نصیبین پہنچے اور اس کے بعد آگے کا سفر انہوں نے کیسے اختیار کیا. یہ وفد جانے والا تھا. اس بیچ حضرت مسیح السلام کو یہ ایک خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ یہ وہاں پر جا کے جماعت احمدیہ اور میرے دعوے کے بارے میں بھی بتائے. حضرت مسیح السلام نے پھر ایک کتاب لجت النور لکھی عربی میں، بڑی مشہور کتاب ہے. پھر اس زمانے میں یہ گراموفون ایک نیا آیا تھا، نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لائے تھے. تو حضور کا خیال تھا کہ عربی میں 4 گھنٹے کی تقریر کر کے اس میں بھر دوں گا، اس میں ریکارڈ کروا دوں گا، یہ جا کے وہاں سنائیں. تو یہ جو آگے اضافات ہوتے چلے گئے اس کی وجہ سے وفد جو جانا تھا وہ تاخیر میں پڑتا چلا گیا، اور حضور کا خیال تھا باقی 6 باب اس وفد کی رپورٹ آنے کے بعد میں مکمل کروں گا. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہو سکا، حالات نے اجازت نہیں دی. اس کے بعد یہ حضرت مسیح السلام کی وفات کے بعد 1908 میں نومبر میں یہ کتاب پھر شائع ہو گئی. لیکن جو بنیاد تھی 4 باب کی وہ سب کو سمجھا گئی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ سمجھانا چاہتے تھے. آج یہ کتاب جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا اردو، انگریزی، عربی اور دنیا کی بہت سی زبانوں میں ہے. اس کو بنیاد بنا کر آج بڑے بڑے محققین نے اپنی تحقیق کی بنیاد رکھی ہے، اور جو بڑی بڑی کتابیں آج کل لکھی جا رہی ہیں، مستشرقین لکھ رہے ہیں، یہاں فدا حسنین صاحب سری نگر میں لکھ رہے ہیں، بڑی لمبی چوڑی تحقیق ہے ان کی. لیکن بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ کتاب ہے جو کہ مسیح ہندوستان میں ہے. اسی کے اوپر انہوں نے یہ ساری تحقیق کی ہوئی ہے. یہاں پر جو بھائی بار بار کہتے ہیں نا کشمیر کیسے پہنچ گئے، اگر یہ مسیح السلام کی وہ کتاب پڑھیں گے نا ساری کی ساری، ان کو بہت حد تک تسلی ہو جائے گی. باقی رہا اعتراض سوالات وہ تو ہوتے ہی رہیں گے. انشاءاللہ یہ اگلے حلقے میں ہم جو راہ خدا کا ہوگا اس کے اندر پھر اس کی تفصیل بیان کریں گے. اب وقت اجازت جی، جزاکم اللہ تعالیٰ اسم رضا. اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کتاب مسیح ہندوستان کے حوالے سے کہ جو اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھے گا وہ یہ سمجھ لے گا کہ حیات مسیح کا جو یہ عقیدہ ہے یہ ایک بے بنیاد عقیدہ ہے، یہ بالکل ایک افتراء ہے. بہت سے کالرز تھے ہمارے جو کشمیر میں واقع قبر مسیح کے تعلق سے ہم سے سوال کر رہے تھے. تو ناظرین ہم آپ کو کشمیر میں واقع یوز آصف کی قبر کو اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھانا چاہتے ہیں. ناظرین اس وقت مشاہدہ کر سکتے ہیں آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر. یہ ہے محلہ خانیار سری نگر میں واقع یوز آصف کی قبر ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے شرائن آف حضرت یوز آصف. یہ اندر کا حصہ ہے، پہلے ہم آپ کو باہر کا حصہ دکھا رہے تھے. یہ اندر کا حصہ ہے قبر کا جو یوز آصف کی قبر مانی جاتی ہے، اور جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق
یہ حضرت مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے. جو قبر آپ کو دکھائی گئی تھی یہ دراصل یہودیوں کا طریقہ تھا، وہ اس طرح دفن کیا کرتے تھے. تو حضرت اقدس مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ یہود کے گمشدہ قبائل کی تلاش میں کشمیر تک پہنچے، انہوں نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہدایت ان کو دی اور آخر میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے بعد آپ کو کشمیر میں ہی دفن کیا گیا. اب میں اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف آنا چاہوں گا اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کتاب مسیح ہندوستان میں بھی سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دلیل بھی پیش فرمائی ہے کہ کشمیر اور افغانستان میں دراصل یہود کے بنی اسرائیل کے بعض قبائل آباد ہیں جو بخت نصر کے زمانے میں وہاں سے ہجرت کر یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، جن کی طرف ہدایت اور پیغام پہنچانا دراصل حضرت مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی، جس وجہ سے وہ یروشلم سے ہجرت کر کے اس راستے سے کشمیر تشریف لائے. تو میں آپ سے اس تعلق سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا کہ بخت نصر کے زمانے میں جس طرح وہاں سے کچھ یہودی قبائل ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور کشمیر میں جو موجود لوگ ہیں ان میں اور یہود میں کیا ایسے مشابہتیں ہیں جو حضرت اقدس مسیح السلام نے اپنی کتاب میں بھی بیان فرمایا ہے، اس تعلق سے کچھ تفصیل بتا دیں. مختصراً کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے اس تعلق سے تو کافی تفصیلات ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن مختصراً جو چند منٹ میں عرض کی جا سکتی ہیں وہ عرض کروں گا. جیسے کہ آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 10 منٹ باقی ہیں، اگر آپ مزید تفصیل سے بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. جزاک اللہ. جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ابھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کشمیر آنا اس لحاظ سے ضروری تھا کہ وہاں بخت نصر کے زمانے میں جو قبائل منتشر ہو کے پھر مشرقی علاقوں کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے، افغانستان کی طرف آئے اور کشمیر کی طرف بھی آئے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہی یہی تھا کہ وہ بنی اسرائیلیوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے. قرآن مجید میں بھی ان کے لیے آیا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے لیے رسول ہو کر مبعوث ہوئے تھے. یروشلم میں جو بنی اسرائیلی تھے ان کی طرف تو انہوں نے اپنی حق رسالت جو تھا وہ ادا کر دیا، لیکن وہ قبائل جو وہاں موجود نہیں تھے بلکہ ان علاقوں کی طرف آئے تھے ان کی طرف بھی جانا ان کے لیے ضروری تھا. تو یہ سفر اگرچہ کٹھن تھا، مشکل تھا، لیکن یہ سفر اختیار کرنا ان کے لیے ضروری تھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں بنی اسرائیلی قبائل موجود تھے، ان کی ہدایت کے لیے بھی انہوں نے آنا تھا. تو اس بات کے کیا شواہد ہیں، اس بات کے کیا ثبوت ہیں کہ یہ جو کشمیر میں رہنے والے لوگ تھے یہ بنی اسرائیلی تھے؟ اس تعلق سے مختلف تحقیقات ہیں اور ہر قسم کے شواہد ملتے ہیں. چنانچہ تاریخ کی کتب کے شواہد ملتے ہیں، تاریخی کتب سے شواہد ملتے ہیں، سیاحوں کی شہادتیں ملتی ہیں جنہوں نے وہاں سیاحت کی، وہاں سیر کی اور وہاں کے لوگوں کو دیکھا، وہاں مل بیٹھے ان کے ساتھ، ان کے رسم و رواج کو دیکھا، ان کی گواہیاں موجود ہیں. پھر محققین نے جو اس تعلق سے تحقیقات کی ان کی گواہیاں موجود ہیں. پھر آثار قدیمہ کی گواہیاں موجود ہیں، وہاں کے جو آثار ہیں کشمیر میں ان آثار کی گواہیاں موجود ہیں کہ وہ بھی ان کو بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ملاتی ہیں، یہودیوں کے ساتھ ملاتی ہیں. پھر رسم و رواج ہیں، پھر قبائل کے نام اور جگہوں کے نام ہیں، اور پھر زبان کی مشابہت ہے، کشمیری زبان اور عبرانی زبان کی مشابہتیں ہیں. ایسے الفاظ موجود ہیں جو عبرانی زبان سے ملتے ہیں. تو یہ سارے مختلف قسم کے شواہد ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یقیناً کشمیر میں بنی اسرائیلی آئے تھے، اور بعد میں پھر بے شک یہودی مذہب وہاں نہیں رہا، بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور تمام کے تمام اسلام میں داخل ہوئے. لیکن جو شواہد ملتے ہیں وہ اس بات کی قطعی دلالت کرتے ہیں کہ وہاں بنی اسرائیلی قبائل موجود ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس تعلق سے چند ایک باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتباس اس تعلق سے پیش کروں گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیح ہندوستان میں جو کتاب ہے جس کا بھی ذکر ہوا اس میں بیان فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کشمیر کے باشندوں کی نسبت وہ رائے نہایت صحیح ثابت ہوتی ہے جو ڈاکٹر برنیئر نے اپنی کتاب سیر و سیاحت کشمیر کے دوسرے حصے میں بعض محقق انگریزوں کے حوالہ سے لکھی ہے. یعنی یہ کہ بلا شبہ کشمیری لوگ بنی اسرائیلی ہیں اور ان کے لباس اور چہرے اور بعض رسوم قطعی طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی خاندان میں سے ہیں. پھر حضور لکھتے ہیں اسی کتاب میں، کتاب ڈکشنری آف جیوگرافی مرتبہ A.K. جانسٹن کے صفحہ 250 میں کشمیر کے لفظ کے بیان میں یہ عبارت ہے، یہاں کے باشندے دراز قد، قوی ہیکل، مردانہ شباہت والے، عورتیں مکمل انداز والی، خوبصورت، بلند، خمدار بینی والی، شکل و وضع میں بالکل یہود کے مشابہ.
تو یہ مختصراً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے میں نے حوالے پیش کیے، جن سے پتہ لگتا ہے کہ کشمیر کی یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ان کو یہود کے ساتھ ملاتی ہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ ملاتی ہیں۔ پھر اگر تاریخی کتب کو دیکھا جائے، بھوشیہ پران ہندوؤں کی بڑی مشہور کتاب ہے، 9واں جو پران ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو ہندوستان کا شمال مغربی علاقہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے بھرا ہوا ہے، وہ شمال مغربی علاقہ کشمیر کا علاقہ ہے۔ پھر ایک اور تاریخ کی کتاب اصول کافی ہے جو شیعہ کتاب ہے، ابو سعید غانم ہندی کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک روایت درج کی ہے کہ کشمیر کا جو راجہ تھا اس کے ارد گرد 40 درباری ایسے تھے جو اہل کتاب سے تعلق رکھتے تھے اور اہل کتاب کے فیصلے انجیل اور تورات کے مطابق کرتے تھے۔ پھر کشمیر کی تاریخوں کی کتابیں ہیں، ملا نادری کی ایک بڑی مشہور تاریخ کی کتاب ہے جو فارسی میں لکھی گئی اور مانا جاتا ہے کہ یہ پہلی فارسی کی تاریخ کی کتاب ہے۔ بدقسمتی سے یہ چھپی نہیں اور آج کل نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے جو قلمی نسخے تھے وہ بعض محققین نے لیے ہیں، دیکھے ہیں وہ قلمی نسخے اور ان کے عبارتیں اور ان کے عکس، خاص طور پہ خواجہ نذیر احمد صاحب نے جیزس ان ہیون اور ارتھ اپنی کتاب میں اس کا عکس دیا ہوا ہے، جس میں اس بات کا واضح ذکر موجود ہے کہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ یہ کشمیری جو ہے وہ بنی اسرائیلی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی تاریخ کی کتاب ہے، وقایہ کشمیر ایک تاریخ کی کتاب ہے، حشمت کشمیری کی ایک تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ خلیل ملا محمد خلیل مرجان پوری کی ایک کتاب ہے، ان تمام میں اس بات کا ذکر ہے۔ پھر گلدستہ کشمیر پنڈت ہرگوپال کول کی لکھی ہوئی ایک کتاب میں ہے، اس میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کشمیری بنی اسرائیلی ہے، اور انہوں نے ایک روایت کشمیریوں کی اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ یہ اپنے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی کشمیر کو آباد کیا تھا۔ پھر اگر آگے چلیں تو محققین کے آراء ہیں جنہوں نے تحقیقات کی ہیں اس موضوع کے اوپر۔ محمد دین فوق ایک بڑے مشہور محقق ہیں کشمیر کے ہی، تواریخ اقوام کشمیر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے اس میں کہ گوجر قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہتے ہیں۔ پھر سر والٹر لارنس نے ایک کتاب لکھی ویلی آف کشمیر، انہوں نے کشمیریوں کے فیچرز کے بارے میں بتایا کہ ان کے جو فیچرز ہیں یہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ملتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ ملتے ہیں، جس سے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ یہ یقیناً بنی اسرائیلی تھے۔ پھر غلام محی الدین صوفی، یہ بھی ایک کشمیر کے محقق ہیں، 1948 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی کشیر کے نام سے، کشمیری میں جو کشمیر ہے اس کو کشیر کہا جاتا ہے، اسی نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، سیاحوں کے حوالے بھی پیش کیے کہ یہ کشمیری جو ہے یہ بنی اسرائیلی ہے۔ پھر ڈاکٹر فدا حسنین ہیں، جیسے کہ میرے استاد محترم مولانا کوثر صاحب نے بھی ذکر کیا، ان کا بڑے مشہور محقق ہیں اور یہ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر رہے ہیں، انہوں نے کئی تحقیقات کی ہیں۔ اے سرچ فار ہسٹوریکل جیزز ان کی ایک کتاب ہے۔ پھر کچھ سال پہلے ان کی ایک اور کتاب آئی تھی روزبل کے نام سے۔ ان تمام کتابوں میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور بڑے شواہد پیش کیے ہیں، دلائل پیش کیے ہیں اس بات کے کہ کشمیری قوم جو ہے یہ بنی اسرائیلی ہے۔ پھر میں نے سیاحوں کا ذکر کیا تھا، سیاحوں کی بھی آراء واضح طور پر موجود ہے۔ البیرونی بڑا معروف سیاح گزرا ہے، یہ 1021 ہجری میں ہندوستان آیا تھا اور محمود غزنوی کے ساتھ اس نے ہندوستان کا پورا دورہ کیا، ہندوستان آیا تھا، اور اس کی ایک کتاب ہے کتاب الہند، بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے کشمیر کے بارے میں ذکر کیا اور ایک خاص بات انہوں نے ذکر کی کہ کشمیری لوگ جو ہیں یہ اپنے دروں کی، اپنے بارڈر کی بہت حفاظت کرتے ہیں اور کسی کو اندر نہیں آنے دیتے سوائے چند یہودیوں کے۔ تو یہودیوں کو تو اندر آنے دیتے ہیں لیکن باقی کسی کو اندر نہیں آنے دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا یہود کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق ہے، اس بنا پر ان کو آنے دیتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر برنیئر کا ذکر میں نے ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پیش کیا، اس میں ڈاکٹر برنیئر کا ذکر آیا، یہ فرانس کا رہنے والا تھا، بڑا معروف سیاح تھا۔ یہ کشمیر گیا تو جب یہ کشمیر تھا اسی زمانے میں ان کے ایک دوست تھے جو محقق تھے، ان کا نام تھا مسٹر تھیوی نٹ۔ انہوں نے ان کو پوچھا، سوال کیا کہ میں نے بہت سنا ہے کشمیر کے بارے میں کہ یہاں یہودی آباد ہیں، تو اس تعلق سے مجھے بتاؤ کہ آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں۔ تو انہوں نے ان کو جواب میں لکھا کہ یہاں مجھے مذہباً تو یہودی نہیں ملا کوئی، لیکن ان کی جو تاریخ ہے، ان کے جو رسم و رواج ہیں، حرکات و سکنات ہیں، ان کے فیچرز ہیں، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یقیناً ان کا تعلق یہودیوں کے ساتھ رہا ہے، بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق ہے، بنی اسرائیلی یہاں ضرور آئے ہیں، اسی بنا پر یہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ مشابہت اور کھاتی ہیں، میل کھاتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں پیر پنچال سے گزر کر جب میں اس ملک میں داخل ہوا، کشمیر کے دیہاتوں میں داخل ہوا، تو جب میں نے ان کی صورتیں دیکھی اور ان کی شکل و شباہتیں دیکھیں اور ان کی جو مخصوص خاصیتیں ہیں ان کو دیکھا، تو مجھے یقین ہوا کہ میں یہودیوں
میں گھوم رہا ہوں. تو عین یہودیوں کی طرح یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی. پھر اور بھی اسی کے علاوہ ایچ ولسن ایک سیاح گزرے ہیں, انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کشمیری یہودیوں نسل ہیں. پھر جارج فاسٹر ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے لیٹر آن اے جرنی فرام بنگال ٹو انگلینڈ, ایک 1808 عیسوی میں یہ کتاب شائع ہوئی. اس میں انہوں نے کشمیر کے بنی اسرائیلی ہونے کا ذکر کیا ہے. پھر اسی کے علاوہ اور بھی ہیں. پھر آثار قدیمہ کی گواہیاں ہیں, کئی ایسی چیزیں ہیں کشمیر میں جو بنی اسرائیلی نبیوں کی طرف منسوب ہیں. حضرت موسیٰ کی قبر تک کا بتایا جاتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے. بانڈی پورہ کے علاقے میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب قبر مسیح میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بانڈی پورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے, بلکہ موسیٰ صاحب کے نام سے ایک پہاڑ بھی موجود ہے. ممکن ہے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کا یہ طریق تھا کہ اپنے بزرگان کی, اپنے انبیاء کی کے یادگاریں بنایا کرتے تھے. تو ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی یادگار بنائی ہو. پھر کوہ سلیمانی مشہور ہے, تخت سلیمانی مشہور ہے. اسی طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں. باقی چیزیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا, زبان کا آپس میں میل ہے عبرانی زبان کے ساتھ, کشمیری زبان کے ساتھ. تو یہ ساری بے شمار چیزیں ہیں جو ایک یا دو نہیں ہیں. یہ سارے شواہد اس بات پر دلیل ہیں, قطعی دلالت کرتے ہیں کہ یقیناً یہاں کشمیر میں بنی اسرائیلی رہے, بنی اسرائیلی آباد تھے, اور اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں آنا ضروری تھا, اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آئے اور انہوں نے اپنے آخری ایام یہاں گزارے اور یہیں پر ان کا انتقال. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں جو بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں, ان سے بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا. مکرم راجدین خان صاحب ہیں جو انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. راجدین خان صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. جی مول صاحب. جی بھائی. جی جناب اپنا سوال پیش کریں. جی راجدین صاحب اپنا سوال پیش کریں, آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. جی مول صاحب میرا سوال ہے شریعتی نبی, یعنی مول صاحب دنیا میں کتنے شریعتی نبی آئے؟ ٹھیک ہے, شکریہ. میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ شریعت والے نبی تو بہت آئے, کسی کا ہم کو پتہ ہے, کسی کا ہم کو پتہ نہیں ہے, لیکن بہرحال آخری شریعت کا ہم ذکر کرتے ہیں. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے, اور ان کے بعد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت والے نبی ہیں. تو بہت سے نبی آتے رہے, بعض کو شریعتیں ملتی رہیں, بعض بغیر شریعت کے تھے. تو ایک لمبی تفصیل ہے جو پھر اس وقت بتانا تو ممکن نہیں ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ. بہرحال قرآن کریم آخری شریعت ہے, اس کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا ہے جو نئی شریعت لے کر مبعوث ہو. مکرم طارق مسعود صاحب ہیں جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طارق محمود صاحب. طارق مسعود صاحب السلام علیکم. طارق مسعود صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. جی اپنا سوال پیش کریں. طارق مسعود صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. مکرم شیخ بابر صاحب ہیں جو آندھرا پردیش انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ بابر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب سوال یہ ہے. جی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حدیثوں میں بار بار یہ ذکر آ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم آئے گے, ابن مریم بول کے کیوں پکارا جا رہا ہے؟ ابن مریم کیوں کہا گیا ہے, اس کے تعلق سے ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. آپ یوٹیوب میں الاسلام کا جو آرکائیوز ویڈیوز پڑے ہیں ان میں آپ تلاش کر سکتے ہیں. ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. تاہم میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. ابن مریم صرف ایک مثال کے طور پر ہے کہ ابن مریم, مسیح ابن مریم ایک تشبیہ کے طور پر ہے. یہ ایک محاورے کی زبان بھی آتا ہے, جیسے ابن السبیل. ابن السبیل سے مراد تو یہ نہیں ہوتا کہ رستہ ہے ایک. مثال اس کی یہ تھی کہ مسیح ایک اس امت میں آئے گا, اور اس کی مشابہت دے کے بتائی گئی تھی کہ پہلے ابن مریم اور دوسرا ابن مریم, اور اس کی آگے لمبی تفصیل ہے. دیکھیں, اور ایک دوسری بات میں بتاتا ہوں. ابھی میں نے 2-3 دفعہ اس میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ انجیل میں ان کا نام یسوع ہے, لیکن یہاں پہ ابن مریم کہ ایک شخص ایسا آئے گا امت محمدیہ میں جس کو پہلے مقام مریم عطا ہوگا, اس کے بعد یہ مقام سے ترقی کر کے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پر آئے گا. یہ تو غیر احمدی بعض نادان اس کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں, ورنہ یہ اصل میں روحانیت کا ایک مقام ہے جو کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ پہلے وہ مریم کے مقام پر ہوگا روحانی اعتبار سے, پھر ترقی کر کے
وہ عیسویت کے مقام پر پہنچے گا. اس لحاظ سے روحانی اعتبار سے وہ ابن مریم کہلائے گا. یہ اس کا اختصار ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ. مکرم طارق مسعود صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے. یہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہولڈ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طارق مسعود صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے, یہ ہمارے دوست غیر احمدی وہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا, تو اس کے بارے یہ پوچھنا تھا. جزاکم اللہ. جناب محترم مولانا کوثر صاحب سے. جی, مجدد آنا یہ ایک متبادل ہے خلافت کا. جب خلافت کا ذکر وعد اللہ الذین آمنوا منکم آیت استخلاف جو سورہ نور میں ہے, اس میں خلافت کا ذکر ہے. جب خلافت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر ایک دوسرا نظام اللہ تعالیٰ نے جاری کیا, ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. لیکن سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے, اس کے اندر آپ نے 4 ادوار کا ذکر کیا ہے. اس میں پہلے آپ نے لکھا پہلے نبوت ہوگی, پھر خلافت ہوگی, پھر ملکن عادن, پھر ملکن جبرین. اس دور میں یہ سارے کے سارے مجدد آئیں گے. لیکن پھر حضور کی حدیث ہے ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوت. اس کے بعد منہاج نبوت یعنی نبوت کے طریق پر خلافت جاری ہوگی. اس کا مطلب ہے ایک امتی نبی آئے گا جو امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام ہوں گے, اور ان کے بعد خلافت کا نظام چلے گا. اور یہی سارے اکثر جو علماء سلف ہیں انہوں نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ 13ویں صدی اور 14ویں صدی کے بعد وہاں پر خلافت کا نظام شروع ہو جائے گا. مجددیت تو ایک ایسا نظام تھا جو کہ تیمم کی طرح ہے, جب پانی نہ ہو تو یہ ہے. جب خلافت آ گئی تو یہ نظام ختم ہو گیا. اب خلافت کا نظام ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی الی الابد جاری رہے گا, اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ استغفار. جزاکم اللہ تعالیٰ عظیم جزا. کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں. مکرم سعید محمد صاحب ہیں جرمنی سے, مکرم فہیم احمد صاحب ہیں کینیڈا سے, اور مکرم سید مفاز احمد صاحب ہیں انڈیا سے. ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں, اس وقت ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے اگلے ایپیسوڈز میں بھی ہمارے ساتھ آن لائن ٹیلی فون کے ذریعہ بات کرنے کی کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ آئندہ آپ کو موقع دیں گے. میں ہمارے علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے پروگرام کے سوالات کا بھی اور ٹیلی فون کالرز کے سوالات کا بھی جوابات پیش فرمائے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. اور ناظرین آپ کا بھی ہم شکر گزار ہیں. بعض ٹیلی فون کالرز تھے, ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے سوال کیا. آپ نے جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہمارے اس مضمون کے تعلق سے, تو اس کا ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے آپ نے جواب حاصل کیا ہے. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ العریٰ تصنیف مسیح ہندوستان, جس کے بارے میں ہم نے آج کے پروگرام میں گفتگو کی ہے اور آئندہ کے ایپیسوڈز میں بھی انشاءاللہ کریں گے, ایک نہایت ہی اہم مسئلے کی علمی تحقیق ہے جس کا تعلق دنیا کے 3 بڑی اقوام کے ساتھ ہے, یہود, عیسائی اور مسلمان. بس جو شخص حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کی اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھے گا, جیسا کہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے, وہ یقین کر لے گا اس کا دل اس بات پر کہ یہ جو حیات مسیح کا عقیدہ ہے یہ ایک بے بنیاد عقیدہ ہے, ایک لغو عقیدہ ہے, اور یہ بالکل سراسر جھوٹ پر اس کا سارا انحصار ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی اس تصنیف مسیح ہندوستان کے تعلق سے فرماتے ہیں, اس کتاب کو میں اس مراد سے لکھتا ہوں کہ تا واقعات صحیحہ اور نہایت کامل اور ثابت شدہ تاریخی شہادتوں اور غیر قوموں کی قدیم تحریروں سے ان غلط اور خطرناک خیالات کو دور کروں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے اکثر فرقوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی اور آخری زندگی کی نسبت پھیلے ہوئے ہیں. میں اس کتاب میں یہ ثابت کروں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے اور نہ آسمان پر گئے, اور نہ کبھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ پھر زمین پر آسمان سے نازل ہوں گے, بلکہ وہ 100 برس کی عمر پا کر سری نگر کشمیر میں فوت ہو گئے, اور سری نگر محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے. مسیح ہندوستان میں روحانی خزائن, جلد 15 صفحہ 14. ناظرین, انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگراموں میں بھی سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی اس تصنیف مسیح ہندوستان میں سے چند اور مزید حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, جس سے یہ حقیقت ثابت ہوگا کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد یروشلم سے ہجرت کر کے ہندوستان آ کر یہاں پہ اپنی زندگی گزارے ہیں. ہمارا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ مرخہ 14 دسمبر 2013 ہفتے کا دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور 1600 GMT قادیان دارالامان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
तसल्ली का बताया हमने। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया